السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں۔ آج کے اس وظیفے میں آپ حضرات کے سامنے شادی کا ایک بہترین وظیفہ بتانے والا ہوں۔ ایسا وظیفہ جو قرآنی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اور وہ ایسی آیت ہے کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو وہ آیت آتی ہوگی۔ ایک تو وظیفہ بہت آسان ہے، دوسرا جو وظیفہ ہے اس کا اثر بہت جلد ہوتا ہے اور بہت مجرب عمل ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ ایسے تمام لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی، جن کے رشتے نہیں آ رہے، یا شادی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی ان کو پریشانی ہے، یا شادی پر بندش ہے، یا رشتوں پر کوئی بندش ہے، تو ایسے تمام لوگ اس عمل کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے صرف ایک مرتبہ آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی شادی کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کی شادی ہو، آپ اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے آنا شروع ہو جائے، ایسی کوئی لڑکی ہے جس کے رشتے نہیں آ رہے، جن کا رشتہ نہیں ہو رہا، اگر کوئی رشتہ آ بھی رہا ہے لیکن وہ معیار کے مطابق نہیں ہے، خاندانی رشتہ نہیں ہے، یعنی اچھے رشتے اگر آپ کے نہیں آ رہے، یا بالکل رشتے ہی نہیں آ رہے، یا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا شادی کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ ان تمام مسائل کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے جب اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے پہلے نیت کر لینی ہے، آپ کا جو مقصد ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے، اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے رشتے نہیں آتے تو آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں یہ عمل اس نیت یعنی اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تاکہ میرے رشتے آنا شروع ہو جائے اور اچھی جگہ پر میرا رشتہ ہو جائے۔ یہ نیت کر لیں اگر آپ کا یہ رشتوں کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کو شادی کے حوالے سے مسئلہ ہے، آپ اس کی پہلے نیت کر لیں اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ دوسرا آپ نے جو کام کرنا ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ پر کامل اور مضبوط یقین کر لینا ہے۔ آپ نے مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچنا کہ اس وظیفے کو آزما لیتے ہیں، ایک مرتبہ کر لیتے ہیں، شاید فائدہ ہو شاید نہ ہو، اس طرح کی سوچ نہ ہو، بلکہ آپ کا اللہ پر کامل اور مضبوط یقین ہو۔ جتنی پختہ یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے، جتنا آپ کا یقین پختہ ہوگا، اللہ پر آپ کا جتنا یقین کامل ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا جلد اس وظیفے کا اثر بھی دکھائے گا اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ سامعین کرام، آپ نے جو دو میں نے کام بتائے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، ایک تو آپ نے جو آپ کا مقصد ہے شادی کے حوالے سے، چاہے وہ جو بھی ہو، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ دوسرا آپ کا اللہ پر کامل اور مضبوط یقین ہو، یعنی اللہ پر آپ کا ایسا یقین ہو کہ آپ کی یہ سوچ ہو کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرا 100% یہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہو اس کی آپ نیت کر لیں اور اس کے بعد آپ اللہ پر کامل مضبوط یقین کر لیں۔ چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے۔ یہ عمل جو سا ہے، یہ پہلے بتا دوں کہ اس عمل کو آپ نے صرف 11 دن کرنا ہے، ایک ٹائم کرنا ہے دن میں۔ اس عمل کو قرآن مجید کا جو ایک چھوٹی سی آیت ہے میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ ہے، آپ سب کو آتی ہوگی، میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سچ یہ بات یاد رکھنا کہ اس آیت سے پہلے آپ نے درود شریف، درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میں پہلے درود شریف پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ کو آتا بھی ہوگا، نماز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ 501 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ کو آپ نے 501 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اور اس عمل کو آپ نے 11 دن کرنا ہے۔ ٹائم جو سا اس کا ہے، یہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے وضو کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور اس عمل کی آپ نے کسی کو خبر بھی نہیں کرنی، یعنی آپ نے کسی کو نہیں بتانا کہ میں یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ لڑکے بھی اپنی شادی کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور ایسی لڑکیاں جن کے رشتے نہیں ہوئے
یا شادی کے حوالے سے ایسی لڑکیاں، ایسے بہنیں جن کو شادی کے حوالے سے پریشانی ہے، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ آپ نے اس عمل کو فجر کی نماز، اور 11 دن آپ نے عمل کرنا ہے، اور 11 دن آپ نے نماز کی قضا نہیں کرنی، نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر فرض ہے، اور عام دنوں میں بھی آپ نماز قضا نہ کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اس وظیفے یعنی ان 11 دنوں میں آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ لیں تو بہت اچھا ہوگا، نہیں تو کم از کم 11 دنوں میں کم از کم 3 سے 4 دن تہجد کی نماز پڑھ کر اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد، جیسے آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 501 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اور 11 دن آپ مسلسل اس عمل کو کریں، یعنی بیچ میں ناغہ نہیں کرنا۔ 11 دن آپ نے مسلسل اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس 11 دنوں کے اندر اندر ہی، یا اس 11 دنوں کے فوراً بعد آپ کا رشتہ بھی آ جائے گا، یا شادی کے حوالے سے جو آپ کو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے اور آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ یا آپ کی شادی کے حوالے سے کوئی خواہش ہے، کوئی دلی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ پوری فرما دیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔ مختصر عرض یہ ہے کہ آپ کا شادی کے حوالے سے جو بھی مقصد ہے، جو بھی مراد ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں فرمائیں گے، لیکن آپ نے اس عمل کو مضبوط یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور جو آپ کا مقصد ہو اس کی آپ نے نیت پہلے کر لینی ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ بہت آسان عمل ہے، اس عمل کو خود بھی کریں، اور ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہی، یا شادی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو بھی یہ عمل بتائیں تاکہ آپ اس کار خیر میں شریک ہو جائیں۔ اور اس عمل کی اجازت تمام ان لوگوں کو ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا، اور ادروائز ایسے لوگ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان کو اجازت نہیں ہے۔ اور اگر آپ اجازت لینا بھی چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ یا یہیں پہ یوٹیوب پہ میرا نمبر مل جائے گا، آپ یہاں سے نوٹ کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں اس عمل کی آپ کو اجازت بھی دے سکتا ہوں اگر آپ رابطہ کریں باقاعدہ۔ اگر کسی نے اجازت جو چاہتے ہیں بغیر رابطہ کیے جن کو اجازت مل جائے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ان کو آٹومیٹک میری طرف سے اجازت ہے۔ اور ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کو بھی یہ عمل بتائیں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔